حجرات اس سے مراد حجرے ہیں، اور یہاں پر الحجرات سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک حجرے ہیں جو ازواج مطہرات کے حجرے تھے۔ ان حجروں کا اس سورہ مبارکہ میں ذکر ہے، اسی مناسبت سے اسے سورہ حجرات کہتے ہیں۔ یہ مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 106 ہے، اور قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 49 ہے، 49 ہے۔ اس میں 18 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اے ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ بعض مسلمانوں نے عید الاضحیٰ میں قربانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کر لی، تو انہیں حکم دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ جب رسول اللہ عید الاضحیٰ میں قربانی کریں تو اس کے بعد تمہیں قربانی کرنی ہے۔ پھر انہیں دوبارہ قربانی کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہاں پر آپ اور ہم غور یہ کریں اور سوچیں کہ وہ مسلمان آگے تو بڑھے تھے رسول اللہ سے، لیکن قرآن نے یہ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو کتنا مقام و مرتبہ اور کتنی بلندی عطا فرمائی کہ وہ آگے تو بڑھے تھے رسول اللہ سے، تو فرمایا اے ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، حالانکہ اللہ سے آگے تو کوئی بڑھ ہی نہیں سکتا۔ لیکن اس میں حضور کی شان بتائی گئی اور یہ بتا دیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر تم پر لازم ہے۔ اس آیت کریمہ اور اس کی تفسیر سے معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور سے پہلے قربانی وہ نہیں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ کی نماز ادا فرماتے، بقرہ عید کی، اور نماز کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہوتا کہ آپ قربانی کرتے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ قربانی کرنے کے بعد آپ سب سے پہلا لقمہ جو لیتے وہ اس قربانی کی کلیجی ہوتی۔ صبح آپ عید کی نماز سے پہلے کسی چیز کو نہ کھاتے، عید کی نماز کے بعد قربانی ہوتی ہے، اور قربانی کے بعد آپ قربانی کا گوشت یا اس کی کلیجی کو تناول فرماتے۔ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان قربانیاں کرتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ قربانی پہلے دن فرمائی، اور پہلے دن بھی کب؟ عید کی نماز کے فوراً بعد۔ تو حضور نے دوسرے اور تیسرے دن قربانی نہیں کی۔ ہاں، دوسرے دن اور تیسرے دن قربانی کرنا جائز ہے، لیکن جو سنت ہے، جو افضل ہے، وہ تو پہلے دن ہے۔ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم النحر، یعنی بقرہ عید کا جو پہلا دن ہے، اس دن قربانی سے افضل کوئی نیک عمل نہیں ہے۔ تو اللہ کی راہ میں خون بہانا جو ہے یہ سب سے افضل کام ہے۔ جب حضور نے دوسرے دن قربانی نہیں کی، تیسرے دن قربانی نہیں کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوتھے دن قربانی کیسے کر سکتے ہیں؟ ویسے بھی احادیث طیبہ سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ قربانی جو ہے وہ صرف 3 دنوں میں کی جا سکتی ہے، چوتھے دن قربانی نہیں ہو سکتی۔ اور جو لوگ چوتھے دن قربانی کرتے ہیں وہ 2 روایتیں پیش کرتے ہیں، دونوں روایتیں ضعیف ہیں۔
بلکہ جن کتابوں میں یہ روایتیں لکھی ہیں ان کتابوں میں اس روایت کے بعد لکھا ہے ھذا حدیث ضعیف جدا، کہ یہ دونوں حدیثیں بہت زیادہ ضعیف ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو لوگ بخاری کی کوئی روایت پیش کریں تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ روایت جو ہے بخاری کی ہے لیکن یہ تو ضعیف ہے۔ یہ جب بھی بات کریں تو کہتے ہیں بخاری کا حوالہ پیش کرو، مسلم کا حوالہ پیش کرو، سیاہ ستہ کا حوالہ پیش کرو، لیکن چوتھے دن کی قربانی کے مسئلے میں وہ جو روایت پیش کرتے ہیں نہ بخاری میں ہے، نہ مسلم میں ہے، نہ سیاہ ستہ میں ہے، یہ اس سے باہر ہے۔ اور پھر جس کتاب میں ہے اس کتاب میں بھی یہ لکھا یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن خود چوتھے دن قربانی کے مسئلے میں ایک ضعیف حدیث کو لے کر شور مچاتے ہیں۔ اور پھر ایک بدعت ان سے یہ واقع ہوتی ہے کہ غیر سنت کو سنت کہنا یہ بدعت ہے۔ تو چوتھے دن قربانی رسول اللہ نے کی ہی نہیں ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ چوتھے دن قربانی کرو تاکہ حضور کی سنت زندہ ہو، اور ایک سنت کو جو زندہ کرے گا 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ تو جو چیز سنت نہیں اسے سنت سمجھنا کیا ہے؟ بدعت ہے۔ تو یہ پھر یہ سارے بدعت ہی ہوئے، جبکہ آپ سن چکے کہ صحابہ کرام حضور سے پہلے قربانی نہیں کر سکتے تھے، تو اگر حضور چوتھے دن قربانی کرتے تو بھی سارے صحابہ چوتھے دن کرتے، پہلے دوسرے اور تیسرے دن تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو رسول اللہ کی عادت کریمہ کیا تھی؟ عید کی نماز کے فوراً بعد آپ قربانی کرتے، تو نہ حضور نے دوسرے دن قربانی کی ہے نہ تیسرے دن، اور چوتھے دن تو قربانی ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ نادان کہتے ہیں کہ چوتھے دن قربانی کرنے میں ثواب ہے، سنت ہے، حضور نے کی ہے، یہ سب غلط باتیں ہیں، اور یہ غیر سنت کو سنت قرار دینا در حقیقت بڑی خطرناک بدعت ہے۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ ایک صحابی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو ثقل سماعت تھا۔ ثقل سماعت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایسا آدمی اونچا بولتا ہے کیونکہ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ جیسے مجھے آواز کم آ رہی ہے تو سامنے والے کو بھی آواز کم آ رہی ہوگی۔ اب دیکھیں جتنے بھی نعت خواہ ہوتے ہیں وہ نعت پڑھتے ہیں، یہ تقریر کرنے والا تقریر کرتا ہے، تو آپ نے شاید محسوس کیا ہو کہ اسٹیج کے قریب اسپیکر لگے ہوتے ہیں اور اسپیکر کا رخ جو ہے وہ مقرر کی طرف ہوتا ہے تاکہ اسے آواز کلیئر آئے اور وہ کوئی زور نہ لگائے اور اس کے گلے پر اثر نہ ہو۔ اسی طرح آپ دیکھیں موبائل فون پر آپ بات کر رہے ہوں اور اگر آپ کو سامنے والے کی آواز آہستہ آ رہی ہے تو آپ زور زور سے بولنا شروع کر دیں گے۔ آپ تصور کریں گے جیسے مجھے آواز نہیں آ رہی اس کو بھی نہیں آ رہی ہوگی۔ تو وہ جو صحابی تھے انہیں ثقل سماعت کا مسئلہ تھا، تو اب یہ جب بھی گفتگو کرتے تو بس اوقات ان کی آواز بلند ہو جاتی۔ اب آپ بتائیے یہ آواز اگر وہ رسول اللہ کے دربار میں جائیں اور بلند ہو جائے تو جان بوجھ کے تو انہوں نے نہیں کی آواز بلند، ایک بیماری کی وجہ سے، اور آواز چونکہ انہیں صحیح طور پر سنائی نہیں دیتی تو اس لیے وہ غلط فہمی کی وجہ سے آواز بلند کر دیتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار کتنا پیارا دربار ہے اور وہ کتنا نازک دربار ہے کہ اس پر آیت کریمہ نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والوں نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو۔ اگر کوئی شخص والد کے سامنے، باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرے تو لوگ کہتے ہیں یہ بے ادبی کر رہا ہے، لیکن اگر کسی کے کان میں تکلیف ہو
اور وہ اونچا سنتا ہو تو وہ اونچا بولتا بھی ہے۔ اب وہ اونچا بولتا ہے تو کوئی اسے بے ادبی نہیں کہتا، لیکن حضور کا دربار کتنا نازک دربار ہے کہ وہ مرض کی وجہ سے اونچا بولتے تھے تو فرمایا نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور ان کے دربار میں بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم، کہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ بعض نادان یہ کہتے ہیں نبی تو ہمارے جیسے ہوتے ہیں، ہم ان کے جیسے ہوتے ہیں۔ بتائیے اگر نبی ہمارے جیسے ہوتے تو کیا اللہ تعالیٰ ان کے دربار کا یہ ادب بیان فرماتا؟ نبی کا مقام کتنا بلند ہے کہ ان کے دربار میں گفتگو کرنے کا ادب اللہ نے سکھایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بتائیے وہ نادان جو یہ کہتے ہیں کہ تمام لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں اور جو نبی ہیں وہ بڑے بھائی ہیں، تو ان کی تعظیم کرو بڑے بھائی جیسی، تو بتائیے کیا بڑے بھائی کے سامنے آواز بلند کرنے سے ایمان برباد ہوتا ہے؟ اعمال برباد ہوتے ہیں؟ والد کے سامنے بھی آواز بلند کریں تو ایمان برباد نہیں ہوتا، لیکن حضور کی شان کس قدر بلند و بالا ہے کہ فرمایا ان کے دربار میں ان کی آواز پر اپنی آواز تم نے بلند کی اور چلا کر گفتگو کی تو تمہارا ایمان برباد ہو جائے گا اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو وہ صحابی اپنے گھر میں جا کر بیٹھ گئے اور دروازہ بند کر لیا اور پھر گھر سے نہیں نکلتے تھے، روتے رہتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو عرض کی یا رسول اللہ یہ تو میرے پڑوسی ہیں ثابت بن قیس، کوئی بظاہر ان کو بیماری تو نہیں ہے، نہ جانے کیوں نہیں آتے، میں ان کے احوال کو پوچھوں گا۔ پھر وہ ان کے گھر پہ گئے اور ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگے میں تو برباد ہو گیا، یہ آیت میرے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے، کیونکہ میں جب حضور کی بارگاہ میں جاتا ہوں تو میرا کان درست نہیں ہے تو میری آواز بلند ہو جاتی ہے، چونکہ میں اونچا سنتا ہوں، تو اس لیے مجھے ہی کہا گیا کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز جو ہے بلند نہ کرو، میں تو اب جہنمی ہوں، یہ الفاظ انہوں نے کہے۔ تو حضرت سعد نے جا کر یہ ساری باتیں بتائیں تو رسول اللہ نے فرمایا نہیں، وہ تو جنتیوں میں سے ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے بھی صحابہ کرام حضور کے دربار میں بہت احتیاط کرتے تھے، اور ادب کا یہ عالم تھا کہ صحابہ حضور کے دربار میں سر جھکا کر بیٹھتے اور اس طرح بیٹھتے کہ وہ ہلتے بھی نہیں تھے، یہاں تک کہ بسا اوقات پرندے ان کے سر پر آ کر بیٹھ جاتے، وہ سمجھتے کوئی درخت کا تنا ہے یا کوئی پلر ہے۔ اور صحابہ کرام بڑی توجہ سے سرکار کی گفتگو سنتے، کبھی کوئی سوال کرنا ہوتا تو کئی کئی دنوں تک وہ سوچتے رہتے کہ ہم یہ سوال حضور سے کریں یا نہ کریں۔ صحابہ کرام اس انتظار میں رہتے کہ کوئی دیہاتی آئے اور وہ سوال کرے اور پھر ہم جو ہے اس سوال کا جواب سن کر سیکھ لیں۔ یہاں تک کہ جب صحابہ کرام کی جرت نہیں ہوتی تھی سوال کرنے کی تو جبریل امین انسانی شکل میں آتے تھے اور پھر حضور کی بارگاہ میں آ کر سوال کرتے جو صحابہ کرام کے دلوں میں ہوتے، اور پھر حضور جواب دیتے، اور جب جبریل چلے جاتے تو حضور فرماتے یہ جبریل تھے تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو صحابہ کتنا ادب کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ آپس میں صحابہ کرام ڈسکس کرتے اور کہتے یہ سوال حضور سے پوچھنا ہے۔ جب محفل میں آتے
تو حضور کے ادب کی وجہ سے بولنے کی جرت نہ ہوتی. تو بس اوقات وہ حضور کی محفل میں ایک دوسرے کو اشارہ کرتے کہ آپ سوال کریں گے، تو دوسرے کو اشارہ کرتا، یہ جرت نہیں ہوتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا بھائی قرار دیا. جب مدینہ منورہ میں حضور تشریف لائے تو ہر ایک انصار میں سے ہر ایک انصاری کو حضور نے ایک مہاجر کا بھائی قرار دیا. تو حضرت علی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، سب کا اپنے بھائی مقرر کیا، ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا، میرا کوئی بھائی مقرر نہیں کیا. تو حضور نے فرمایا تم میرے بھائی ہو. لیکن حضرت علی نے کبھی بھی یہ نہیں کہا اے میرے بھائی. حضرت علی تو جب بھی گفتگو کرتے تو اس طرح کرتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. تو اتنا مقام تھا. لیکن حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے ایک مسئلہ پوچھنا تھا، تو وہ مسئلہ پوچھنے میں مجھے اتنی شرم آ رہی تھی اور میری جرت ہی نہیں ہوتی تھی کہ میں حضور سے پوچھوں. کافی میں سوچتا رہا. پھر میں نے ایک صحابی کو تیار کیا اور ان صحابی نے ایک مثال پیش کر کے حضور کی بارگاہ میں مسئلہ رکھا. حضور نے جواب دیا اور میں نے سن لیا. اتنا صحابہ کرام حضور کا ادب کرتے تھے. کیونکہ یہ بارگاہ بڑی نازک ہے کہ جہاں پر بایزید بستامی بھی آئے، جنید بغدادی بھی آئے، تو وہ اپنے سانس روک لیتے تھے کہ کہیں سانس لینے میں بے ادبی نہ ہو جائے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی اب تو ادب کا اور احتیاطیں ہو گئیں. تو صحابہ حضور کی بارگاہ میں بہت آہستہ گفتگو کرتے، یہاں تک کہ حضور ان سے کچھ فرماتے وہ جواب دیتے تو اتنا آہستہ ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرماتے تھوڑا سا اونچا بولو. اب آپ بتائیے کہ کوئی ہمارے پاس آئے اور ہم اس سے کوئی سوال کریں، وہ جواب میں اتنا آہستہ کہے کہ اس کی آواز ہی نہ نکلے، تو معاشرے کے اندر اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. لیکن حضور کے ادب کا علم دیکھیں، حضور کی تعظیم کا علم دیکھیں کہ صحابہ کی آواز نہیں نکلتی تھی. یہاں تک کہ مجلس کے لوگ جو ہوتے تھے انہیں سمجھ ہی نہیں آتا انہوں نے کیا جواب دیا. لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے ان کی تعریف بیان فرمائی. فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ جو اپنی آوازیں رسول اللہ کے دربار میں پست رکھتے ہیں، رسول اللہ کے پاس وہ اپنی آوازیں آہستہ رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے پرکھ لیا، یعنی جن کے دلوں کو اللہ نے چن لیا ہے تقوی کے لیے اور ان کے دلوں کو تقوی سے بھر دیا. اب بتائیے یہاں پر حضور کے دربار میں آواز پست کرنے کا ذکر ہے اور قرآن فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا. معلوم ہوا تقوی ملے گا رسول اللہ کے ادب سے. آج بھی جب رسول اللہ کے دربار میں روضہ اقدس کے سامنے کوئی حاضر ہو تو آج بھی اس پر اسی طرح ادب لازم ہے جس طرح حضور کی ظاہری حیات میں لازم تھا. لیکن افسوس کے ساتھ وہاں پر جو متوع مقرر ہوتے ہیں وہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، لوگوں کو جھڑکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالی مبارک کو پیٹ کر کے کھڑے رہتے ہیں اور وہیں سے چلاتے ہیں. انہیں ذرا بھی حضور کے دربار کا ادب نہیں ہے. لیکن ہمیں ادب کرنا چاہیے. حضور کی بارگاہ میں جب سلام بھی پیش کریں تو وہی تصور کے ساتھ کہ حضور جس طرح ظاہری حیات کے ساتھ تھے آج بھی اللہ کی عطا سے حضور حیات ہیں اور ہم حضور کے دربار میں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سلام کو سن رہے ہیں. بلکہ حضور کا دربار مواجہ شریف، سنہری جالیاں
وہ تو بڑی نازک بارگاہ ہے. پوری مسجد نبوی شریف میں فرمایا اسی طرح ادب کرنا چاہیے جس طرح حضور کے دربار کے سامنے ادب کیا جاتا ہے. تو مسجد نبوی شریف میں بھی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے. لیکن آج جب سے موبائل فون کا دور آیا، لوگ مسجد نبوی شریف میں موبائل پہ باتیں کرتے ہیں، زور زور سے بولتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سچی پکی توبہ نصیب فرمائے اور اس مبارک دربار کا، اس مسجد کا ہمیں ادب عطا فرمائے. لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، واجر عظیم، اور بڑا ثواب ہے. یہ نصیب کی بات ہوتی ہے. کچھ لوگ جو ہے قریب رہ کر بھی محروم رہتے ہیں اور کچھ دور رہ کر پا لیتے ہیں. وہ بیچارے نادان مسجد نبوی شریف اور حضور کے دربار میں بے ادبی کرتے ہیں. اور اسی طرح مسجد حرام دیکھیں کہ جو وہ مسجد ہے کہ جس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے، مسجد حرام شریف، اس کے اندر وہ چیخ رہے ہوتے ہیں متوع، اور نہ صرف چیختے ہیں بلکہ تالیاں مارتے ہیں. حالانکہ مسجد حرام میں تالی مارنا یہ کافروں کا طریقہ تھا، تو یہ کافروں کے طریقے کے مطابق تالیاں مار مار کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں. حالانکہ مسجد کے اندر تالی مارنا، چیخنا، چلانا، شور کرنا، اور خاص طور پر یہ غریب مسلمانوں کے ساتھ ان کا سلوک ذرا بھی اچھا نہیں ہوتا. اگر کوئی عرب شیخ ہوگا تو اس کے سامنے ان کی بولتی بند ہوگی، اور بیچارہ جو غریب پاکستانی جائے گا تو اس کو دھکا بھی ماریں گے، اس کو جھڑکیں گے بھی، اور اس کے سامنے چیخیں گے، چلائیں گے بھی. اب دیکھیں کہ جب سعودی عرب کا بادشاہ شاہ عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوتا ہے، آج بھی انٹرنیٹ پر یہ تصویر موجود ہے، تو جتنے سعودی بادشاہ کے ساتھ موجود ہیں سب حضور کے روضہ اقدس کے سامنے سنہری جالیوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. اور ہمارے جیسا کوئی غریب جائے تو وہ ہاتھ باندھے تو وہ چیختے بھی ہیں اور ہمارے ہاتھ کو جھڑک بھی دیتے ہیں. لیکن وہ سارے متوع دیکھ رہے ہیں، کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ ان کے ہاتھ کو جھڑک سکے. شاہ عبداللہ کے ساتھ جتنے ہیں سب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، اور یہ تصویر انٹرنیٹ پر آج بھی موجود ہے. اور شاہ عبداللہ وہ حضور کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اس طرح پھیلا کر کھڑے ہیں جیسے کہ حضور کے دربار سے بھیک مانگ رہے ہیں. اور ہم اگر حضور کے دربار میں ہاتھ بلند کریں تو ہم پر شرک اور بدعت کا الزام لگایا جاتا ہے، ہاتھ فوراً جھڑک دیے جاتے ہیں. تو بات کیا ہے کہ یہ جو غریب مسلمان ہیں ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ غرور اور تکبر کے ساتھ پیش آتے ہیں. اللہ تعالی عاشقان رسول کی خدمت عطا فرمائے اور ان شریروں کے شر سے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کو پاک فرمائے. لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے، بڑا اجر ہے. کن کے لیے؟ جو حضور کے دربار کا ادب کرتے ہیں. لیکن اس کا یہ جو مطلب لیا جاتا ہے کہ حضور کے دربار سے باہر، جیسے ہم یہاں سے اگر آواز بلند کرتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، یا جیسے میں تقریر کر رہا ہوں تو یہ کہا جائے جناب حضور کے دربار میں تم آواز کیوں بلند کر رہے ہو، تو یہ بلا وجہ کا اعتراض ہے. آپ جانتے ہی ہیں کہ جب قرآن پاک نے ذکر کیا ہے تو وہ ذکر یہ کیا ہے کہ حضور کے پاس، تو مسجد نبوی شریف میں اور سنہری جالیوں کے سامنے آواز بلند نہیں کرنی، اور اس کے علاوہ آواز بلند کی جا سکتی ہے. لیکن بعض آوازیں مسجد نبوی شریف میں بھی بلند کی جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. وہ آوازیں عشق و محبت کی آوازیں. بتائیے مسجد نبوی شریف میں جو مؤذن اذان دیتا ہے وہ اپنی آواز بلند کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو کیا اس کا ایمان برباد ہو جائے گا؟ اسی طرح جو مؤذن تکبیر کہتا ہے وہ بھی آواز بلند کرتا ہے، جو مکبر ہے وہ بھی آواز بلند کرتا ہے، جو امام نماز پڑھائے گا وہ بھی آواز بلند کرے گا، اور جو جمعے کی تقریر کرے گا وہ بھی آواز بلند کرے گا. تو یہ
آواز بلند کرنا اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو اسی طرح اگر کوئی صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے اور ادب کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ اگر وہ آواز بلند کرتا ہے اور بے ادبی کا انداز نہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سنہری جالیوں کے سامنے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ اب بتائیے کہ اب جو اگلی آیت کریمہ ہے اس کو سننے سے پہلے یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص دور دراز سے کسی کے پاس ملنے کے لیے آئے اور وہ آئے اور ان سے ملاقات نہ ہو سکے، تو اب ایک صورت یہ ہے کہ دروازے پر دستک دی جائے، لیکن دروازہ ہی نہ ہو، صرف پردہ ہو، تو بتائیے وہ کیا کرے؟ تو وہ دستک نہیں دے گا تو وہ آواز دے گا کہ بھئی ہم آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ عام صورتوں میں تو درست ہے، لیکن حضور کے دربار کا عالم کچھ اور ہے۔ کچھ دیہاتی حضور سے ملاقات کے لیے مدینہ منورہ آئے، دوپہر کا وقت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے، تو وہ حجروں کے پاس آئے۔ اب اس وقت 9 ازواج مطہرات کے حجرے تھے، تو انہیں نہیں معلوم تھا کہ رسول اللہ کون سے حجرے میں جلوہ افروز ہیں، اور حجروں پر دروازے نہیں تھے، صرف پردے وہ گرے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے باہر ہی سے آواز دی اور عرض کی، یا رسول اللہ، ہم آپ کا دیدار کرنے کے لیے، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ باہر تشریف لائیں اور ہم سے ملاقات فرمائیں۔ رسول اللہ باہر تشریف لائے اور ان سے ملاقات کی۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اگر حضور کا معاملہ نہ ہو تو یہ عام معاملہ ہے، لیکن رسول اللہ کی شان بڑی بلند و بالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی اور انہیں بھی رسول اللہ کے دربار کا ادب سکھایا۔ ان الذین ینادونک، بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں، من وراء الحجرات، حجروں کے باہر سے، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ قرآن نے ان کو بے عقل قرار دیا، حالانکہ وہ دیہات سے آئے تھے اور انہیں اس سے پہلے منع نہیں کیا گیا تھا کہ بھئی اس طرح مت کرنا، لیکن چونکہ یہ معاملہ حضور کے دربار کا ہے، اب انہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ جب وہ آئے ہیں اور دروازے بھی موجود نہیں ہیں کہ وہ دستک دے سکیں، تو انہوں نے آواز سے پکارا۔ فرمایا نہیں، انہیں کیا کرنا تھا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اگر یہ صبر کرتے اور باہر باادب کھڑے رہتے یہاں تک کہ حضور خود ہی باہر جلوہ افروز ہو جاتے، خود ہی کسی کام سے جلوہ افروز ہوتے تو ملاقات ہو جاتی، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی سی تکلیف بھی اگر کوئی پہنچائے تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اب انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، جو توبہ کرے گا واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کے دربار کا ادب نصیب فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو ضرور اس کی تحقیق کرو، ضرور اس کی تحقیق کرو۔ اس میں ایک ایسا حکم بیان کیا گیا کہ اگر اس پر ہم عمل کریں تو کئی لڑائی جھگڑوں سے ہم محفوظ رہ جائیں۔ کبھی بھی کوئی آ کر کہے کہ فلاں نے آپ کے متعلق یہ بات کہی ہے، فلاں نے یوں کہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دینا
یہ جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو جب تک تحقیق نہ ہو جائے ہم اس پر کوئی کلام نہیں کر سکتے۔ واقعہ یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو کسی علاقے میں مقرر فرمایا اور ان سے کہا کہ جاؤ ان علاقے والوں سے زکوٰۃ اور صدقات وصول کر کے آؤ۔ وہ جب گئے تو ولید بن عقبہ کا اس علاقے والوں سے زمانہ جاہلیت میں کوئی جھگڑا تھا، دشمنی تھی۔ اب چونکہ وہ مسلمان ہو گئے تھے تو دشمنیاں ختم ہو گئی تھیں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں کے جو لوگ تھے انہیں پتہ چلا کہ رسول اللہ کے قاصد آ رہے ہیں، تو وہ ان کی تعظیم و تکریم میں جمع ہو کر باہر نکلے۔ اب جب یہ اس علاقے میں پہنچے تو دیکھو کہ اتنے سارے لوگ جمع ہیں، تو وہ ڈر گئے۔ انہوں نے یہ خیال کیا، انہوں نے یہ بدگمانی کر لی کہ یہ سب مل کر مجھے مار ڈالیں گے، کیونکہ وہ پرانی جو دشمنی ہے شاید ان کے دلوں سے نکلی نہیں ہے، تو وہ ڈر کے واپس آ گئے۔ اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر یہ نہیں کہا، اصل واقعہ انہوں نے نہیں بیان کیا۔ انہیں چاہیے تھا وہ یہ کہتے کہ یا رسول اللہ میں جا رہا تھا تو وہ میرے سامنے آ گئے اتنے سارے لوگ، اب مجھے یہ خطرہ محسوس ہوا، پتہ نہیں وہ اس ارادے سے آیا کسی اور ارادے سے، آپ تحقیق کر لیں۔ انہوں نے یہ نہیں کیا بلکہ جو ان کا گمان تھا وہ گمان انہوں نے پیش کر دیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو مجھے مارنے کے لیے آ گئے تھے، وہ تو مجھے مارنے کے لیے آ گئے تھے اور میں تو واپس آ گیا، یہ تو صدقات دینا نہیں چاہتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم ایسا ہی کرتے ہیں نا کہ جو ہم نے دیکھا ہوتا ہے وہی بیان کریں، لیکن ہم وہ بیان نہیں کرتے بلکہ جو نتیجہ ہوتا ہے نا وہ بیان کر دیتے ہیں۔ مثلا ہم کسی کے گھر پہ گئے، کوئی بھی معاملہ ہوا تو ہم کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں کے گھر پہ میں گیا تو یہ معاملہ ہوا، بلکہ ہم کہیں گے میں اس کے گھر پہ گیا تو اس کا منہ ہی چڑھ گیا تھا، اس کو میرا آنا بڑا ناگوار گزرا۔ ناگوار گزرا یا وہ بیچارہ کسی پریشانی میں وہ اللہ ہی جانے۔ بندہ یہ کہے کہ جب میں گیا اس کے گھر پر تو نہ جانے وہ کسی پریشانی میں تھا یا میرا آنا ناگوار گزرا، مجھے کچھ سمجھ نہیں پڑی، وہ اس نے میری آؤ بھگت نہیں کی، بس اتنی بات ہوتی ہے۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سارے لوگ جمع ہو گئے تھے، اب نہ جانے مجھے قتل کرنے جمع ہوئے تھے یا میرے استقبال کے لیے وہ اللہ ہی جانے، لیکن میں تو ڈر کے آ گیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو صدقات دینا ہی نہیں چاہتے اور وہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے آ گئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کی عطا سے بہت کچھ جانتے ہیں، ہمیں سکھانے کے لیے آپ نے ایک طریقہ اختیار فرمایا۔ آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا اور فرمایا تحقیقات کریں۔ وہ گئے تو انہوں نے آ کر یہ رپورٹ پیش کی کہ یا رسول اللہ وہ تو پکے مومن ہیں، اذانیں دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، انہوں نے بخوشی صدقات دیے، زکاتیں دیں، اور یہ جو الزام ان پہ لگایا گیا وہ غلط ہے۔ تو مسلمانوں کو سکھایا گیا اور فرمایا گیا کہ کبھی بھی ایسا معاملہ ہو تو جس طرح رسول اللہ نے تحقیق کا حکم دیا، تمہیں بھی چاہیے کہ جب تک بات کی تحقیق نہ ہو جائے اس پر کوئی تبصرہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو، ورنہ ہوگا یہ کہ تم جذبات میں آ کر کوئی فیصلہ کر لو گے، پھر بعد میں تمہیں افسوس ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو اس خبر کی تحقیق کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جہالت کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے کسی قوم پر کوئی تکلیف پہنچا دو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تم اپنے کیے پر افسوس کرتے رہ جاؤ۔ کئی ایسے واقعات ہوئے کہ بعض بچوں کو جو بہت زیادہ مارا گیا،
اب بچہ وضاحت کر رہا ہے، اس کی وضاحت کو سنا نہیں گیا، مار مار کے اس کی ہڈیاں توڑ دیں، پھر پتہ چلا کہ غلط فہمی تھی۔ اسی طرح کئی ایسے واقعات ہوئے کہ طلاق ہو گئی، اور طلاق دینے کے بعد پتہ چلا کہ وہ سمجھنے میں غلط فہمی ہو گئی۔ تو یہ جذبات میں جو آنے کی عادت ہے فوراً، تو یہ ہمیں دنیا میں بھی تباہ کرتی ہے اور آخرت میں بھی برباد کرتی۔ کسی بھی معاملے میں اطمینان سے ٹھنڈے دل کے ساتھ اس کی پوری تحقیق ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جو فیصلہ ہو وہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ وَاعْلَمُوا، اور تم خوب جان لو، ان فیکم رسول اللہ، بے شک تمہارے درمیان رسول اللہ موجود ہیں۔ تم جو چاہتے ہو رسول اللہ وہ نہیں کرتے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری بہتری کے فیصلے فرماتے ہیں۔ جب قوم کا لیڈر قوم کو نہ چلائے بلکہ قوم کے پیچھے چلے تو وہ لیڈر نہیں، لیڈر تو قوم ہوئی۔ اگر گھر کا سربراہ بچوں کو اپنے پیچھے نہ چلائے بلکہ بچوں کے پیچھے چلے تو بچے سربراہ بن گئے۔ تو اسلام ایک نظریہ یہ دیتا ہے کہ لوگوں کی خواہشات پر ہمیں نہیں چلنا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلنا ہے، کیونکہ لوگ تو نادان ہوتے ہیں، وہ ایسی خواہشات کرتے ہیں کہ جن میں نقصان ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر رسول اللہ بہت سارے معاملات میں تمہارا کہنا مان لیں تو اس میں تمہیں ہی نقصان پہنچے گا، کیونکہ تم نادان ہو، تم جو چاہتے ہو تم اپنا بھلا نہیں چاہتے بلکہ نادانی میں اپنا نقصان کرتے ہو۔ جیسے بچہ روز اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ مجھے پڑھنے کے لیے نہیں جانا، اگر ماں باپ روز اس کی بات مانتے رہیں تو پھر اس کا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فیصلہ فرماتے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اگر ہماری خواہشات پر حضور چلیں تو اس میں ہمیں نقصان پہنچے گا۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، بہت معاملوں میں اگر یہ تمہاری خوشی کریں اور جو تم چاہتے ہو اس کے مطابق وہ عمل کریں تو تم ضرور مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان پیارا کر دیا، تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت دے دی۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان کو تمہارے دلوں میں آراستہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ تو چونکہ ایمان مسلمانوں کے دلوں میں، اگر حضور کا کوئی فرمان ان کی ناقص عقل میں نہیں آتا پھر بھی وہ دل و جان سے حضور کے فرمان پر قربان ہوتے ہیں۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور کفر، حکم عدولی اور نافرمانی اللہ نے تمہیں ناگوار کر دی کہ مسلمانوں تمہیں کفر سے نفرت ہے، نافرمانی سے، گناہوں سے نفرت ہے، یہ رب کا فضل ہے۔ اولئک هم الراشدون، ایسے ہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ فضلا من اللہ ونعما، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی نعمت ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ جب دو مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو، چاہے وہ لڑائی زبان سے ہو چاہے وہ لڑائی ہاتھوں سے ہو، تو صلح کی کوشش اگر کر سکتے ہوں تو کرنی چاہیے۔ یہ بڑا ہی بابرکت کام ہے، بڑی برکت ہے اس میں، بڑا ثواب ہے۔ دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور دو مسلمانوں کو لڑانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ صلح کروائی جاتی ہے، مگر کب؟
اس وقت جب نفرتیں بہت بڑھ چکی ہوتی ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے، تو اس وقت سلو کرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اس لیے ذرا سی بھی اگر کسی کی انبن ہو جائے تو فوراً ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو ناراضگی ہے یہ محبتوں میں تبدیل ہو. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقتتلوا، جب مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کی آپس میں صلح کرا دو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، اگر تم صلح کرانے جاؤ اور دونوں میں سے ایک گروہ بغاوت کرے، ظلم کرے، تو جو ظالم ہے تمہیں اس سے لڑنا ہے، ظالم کی مذمت کرنی ہے، اس کا ساتھ نہیں دینا. حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے. فإن فاءت، پھر اگر وہ گروہ پلٹ آئے، فاصلحوا بینہما، تو تم ان کے درمیان صلح کرا دو، بالعدل، انصاف کے ساتھ، واقسطوا، اور اے لوگوں تم انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی ہیں، تو بھائی بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، لیکن لڑائی کے باوجود اگر کوئی پوچھے کہ وہ آپ کے کون ہیں، تو وہ یہ کہے گا یہ میرے بھائی ہیں. بھائی کا رشتہ ختم ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. تو اگر مسلمان آپس میں لڑ پڑے تب بھی جو اسلامی رشتہ ہے، جو دینی بھائی ہونے کا رشتہ ہے، وہ رشتہ باقی رہتا ہے. تو جب بھائیوں کا رشتہ موجود ہے تو اب صلح کرانے کی بھی کوشش ہونی چاہیے. یہ کتنا پیارا انداز ہے کہ ان کو آپس میں دشمن نہیں کہا گیا، چاہے وہ لڑ بھی رہے ہوں تو یہ کہا کہ بھائی بھائی لڑ رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ ایک بھائی، مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی سے لڑ رہا ہے. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، سبحان اللہ. تو اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو، اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے.